علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے ہر اچھے اور نیک کام کا مرکز و محور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا دیا ہے۔ اہل ایمان کو ہر اس چیز سے محبت ہے جس کا تعلق کسی نہ کسی رنگ سے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نسبتیں ہماری سلامت رکھے اور میدان حشر میں بھی پروردگار عالم اپنے پیارے حبیب کی اسی نسبت کے ساتھ ہمیں اٹھائے۔ مکہ مکرمہ شان والا، عزت والا، حرمت والا، ایک نماز پڑھ لو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرو لاکھ نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی مکہ مکرمہ میں آپ کو کعبۃ اللہ بھی نظر آتا ہے، حجر اسود بھی نظر آتا ہے، حتیم کعبہ بھی نظر آتا ہے، مسجد حرام بھی ہے، صفا و مروہ بھی ہیں، ساری چیزیں شان والی، لیکن پروردگار عالم ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ جب قسم اٹھاتا ہے مکہ مکرمہ کی تو کس شان سے اٹھاتا ہے، اسے سنیے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب میں اس مکہ کی اس لیے قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ اس مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ساری شانیں، ساری عزتیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھومتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اس حقیقت کو سمجھ گیا دونوں جہاں کی عزتیں اپنی جھولی میں رکھ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ مکرمہ میں، مکہ مکرمہ میں آئے، حج کیا یا عمرہ کیا۔ حجر اسود بڑی شان والا، اس کو چومنے سے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور حجر اسود قیامت کے دن گواہی بھی دے گا کہ یا اللہ اس آدمی نے دل سے مجھے چوما تھا اور اس آدمی نے ریاکاری کی بنا پر چوما تھا۔ ایک پتھر ہو کر ہر آدمی کے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس حجر اسود پہ آئے، وہیں سے تو طواف شروع کرتے ہیں۔ ایسے حجر اسود کو، کعبہ کی دیوار کو ایسے پکڑ کے آپ فرمان لگے پتھر، حجر اسود تو پتھر کا پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے اپنے آقا مولا لجپال آقا کو چومتے ہوئے تجھے نہ دیکھا ہوتا تو عمر کبھی تجھے نہ چومتا۔ تو گویا حجر اسود کو بھی جو چوما جاتا ہے، یہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے چوما جاتا ہے۔ تو ایمان والے کو ہر جگہ ہر مقام پر نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نظر آتی ہے۔ سرکار جو کام کریں وہی کیا جاتا ہے، جس کام سے روکیں اس کام سے رک جایا جاتا ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب مجھے قسم اس شہر مکہ کی، اس وجہ سے کہ اس میں آپ جلوہ گر ہیں۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے تو پروردگار عالم اس مکہ مکرمہ کی قسم بیان فرماتا تھا۔ حج کے موقع پر یا عمرہ کے موقع پر جاتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ چلتے چلتے ذرا مڑ کے جاتے، سیدھے رستے پہ نہیں جاتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ رستہ سیدھا ہے، یہاں سے آپ تھوڑا سا ایسے مڑ کے کیوں جاتے ہیں؟ ہم جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں یہاں آ کر آپ مڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کیا کروں، میں ایک دن لجپال آقا کے ساتھ تھا، یہاں جب پہنچے تو سرکار ایسے مڑ کے گئے۔ ابن عمر کی یہ ہمت ہی نہیں ہے کہ ان جگہوں پہ جائے جہاں محمد مصطفیٰ گئے ہوں، تو اس لیے میں مڑ کے جاتا ہوں، اور جہاں جہاں سرکار گزرتے گئے میں وہیں سے گزرتا جاتا ہوں۔ تو ہمارا سارا دین، ہمارا سارا ایمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا محبوب تمہیں جو دے وہ لے لو، جو جس چیز سے روک کے رک جاؤ۔ آج اہل ایمان کو مدینہ منورہ سے محبت ہے، مدینہ منورہ سے پیار ہے۔ کس وجہ سے پیار ہے؟ وہاں کی عمارتیں اعلیٰ ہیں، شاید اس سے بھی اچھی قیمتی عمارتیں کسی اور شہر میں ہوں، لیکن مدینہ منورہ سے کیوں محبت ہے؟ عربی کا ایک شعر ہے، امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدارا وما حب الدیار شغلنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا۔ میں اپنے محبوب لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں۔ ان دیواروں میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہاں کے رہنے والے میں ہے۔ تو مدینہ منورہ سے بھی محبت ہے، تو اس وجہ سے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام فرما ہے۔ اب یہ میں نے جو سارا عرض کیا، اس کا مدعا مقصد یہ ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے، تیاری کرنی ہے۔ ویسے تو اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں، لیکن مومن کو امید رکھتے ہوئے تیاری کرنی ہے رمضان المبارک کی۔ اس کے لیے اپنے آپ کو آج سے اس ماہ سے گناہوں سے بچانا ہے، کیونکہ یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، رحمت والے نبی کا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے محبوب کا مہینہ ہے۔
ایمان والا ہر اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کا کسی نہ کسی رنگ سے تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے ہو جاتا ہے۔ ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، بڑا پیار سے نام لیتے ہیں، فاروق اعظم کا پیار سے نام لیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں کا تعلق ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی، یا اللہ یہ دو عمر ہیں مکہ میں رہنے والے، ایک عمر بن خطاب اور دوسرا عمر بن عاص، یہ عمر بن ہشام، پہلے کو عمر خطاب کہتے ہیں اور دوسرے کو ابو جہل کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے عمر بن خطاب کو سرکار کے قدموں میں لا دیا۔ آج ہمیں عمر اس لیے پیارا ہے کہ نبی کریم کے قدموں میں آ گئے۔ ابو جہل کو تو ہم نام تک سننا نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے قدموں سے دور ہو گیا۔ جو نبی کے قدموں سے دور ہو جائے وہ ایمان والوں کی نظروں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں پیار اس لیے ہے ان دونوں سے کہ یہ دونوں شاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ہیں۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ یا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر ہے۔ سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا گیا، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہما، بتائیے ان دونوں کا مرتبہ کیا ہے؟ ابو بکر و عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ کہہ لے جو آج ہے وہی تھا۔ جی سمجھ نہیں آئی؟ میں تمہیں نظر نہیں آتا آج روضہ رسول میں یہی تو دو لیٹے ہوئے ہیں، یہی تو دو ساتھ ہیں، کل قیامت کو بھی یہی ساتھ ہوں گے۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں سے بھی ہمیں محبت ہے، عثمان غنی سے محبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق نبی کریم کی ذات سے ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ سے محبت ہے اس لیے کہ وہ نبی کریم کی ذات سے ان کا تعلق ہے، اور جس کا تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے ہو جائے ایمان والا ان سے محبت کرتا ہے۔ ایمان والے اس شعبان المعظم سے محبت کر لے، اس سے پیار کر لے، کیونکہ اس کا بھی تعلق ذات محمد مصطفیٰ سے ہو گیا ہے۔ اگر آپ پہلے 5 تسبیح پڑھتے ہیں کسی بھی چیز کی، درود پاک کی، کلمہ طیبہ کی، کلمات طیبہ کی مثال دے رہا ہوں، تو کوشش کیجئے اس مہینے میں کچھ زیادہ ہو جائے۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض تو فرض ہے ہر جگہ، نفل پڑھتے ہیں، کوشش کیجئے اس ماہ میں تھوڑا سا زیادہ ہو جائے، کیونکہ اس ماہ کا تعلق ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اگر پہلے آپ پارہ تلاوت کر رہے ہیں تو کوشش کیجئے ایک آدھ رکوع اور بڑھ جائے۔ اگر آپ کوئی نیکی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو کوشش کیجئے اس ماہ میں کچھ خیرات اور بڑھ جائے، اس لیے کہ اس مہینے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور جس کا تعلق نبی کریم کی ذات سے ہو جاتا ہے وہ سارے جہانوں سے افضل والا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس حقیقت سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ وافر حصہ عطا فرمائے کہ جس چیز کا تعلق نبی کریم کی ذات کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کے ساتھ ہم سب کو محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اب شب برات آ رہی ہے، شب برات میں تو کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے رب اس میں کیا انوار نازل کرتا ہے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ آپ کو توفیق دے تو آپ اس رات کو جاگیے، اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلائیے،
رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلائیے، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے، اس بارگاہ میں رونا سیکھیے۔ کہتے رو نہیں سکتے، رونے والی صورت ہی بنا لو، نیلی چھت والے کو یہ بھی پسند آ جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس ماہ میں روتا ہے، باقی مہینوں میں رونا اور ہے، اس میں اور فضیلت ہے، باقی میں جاگنا اور ہے، اس میں اور فضیلت ہے، باقیوں میں تہجد پڑھنا اور ہے، اس میں اور فضیلت ہے۔ تو آئیے اس کی راتوں کو اٹھیے، پروردگار کو یاد کیجئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ دن کو کوئی کام کرتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، کوشش کیجئے اس ماہ میں وہ عمل تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے، یہ عمل اور بڑھ جائے۔ بعض کو عادت ہے صدقہ و خیرات کی، اگر وہ کہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ توفیق دے تو اس میں ایک آدھ اضافہ کر دیجئے، کیونکہ جب سرکار کی نسبت سے آپ اضافہ کریں گے، وہ نیلی چھت والا بھی یاد رکھے گا، سبز گنبد والا بھی یاد رکھے گا۔ وہ نیلی چھت والا تو بے نیاز ہے، سبز گنبد والے نبی کبھی کسی کو بھولتے نہیں ہیں، جو ان کو یاد کرتا ہے وہ اس کے موت کے وقت بھی اسے یاد کرتے، اسے میدان حشر میں بھی یاد فرمائیں گے۔ تو آئیے نیکیاں کرتے ہیں، عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس ماہ میں اور زیادہ خدمت کیجئے۔ اگر آپ کے ماں باپ خدا نخواستہ ناراض ہیں تو راضی کر لیجئے، راضی کر لینے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے۔ والدین کی خدمت کیجئے، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں آپ ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اس مہینے میں اور استغفار کیجئے، زیادہ کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ قبر میں ہوتا ہے، اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے تسبیح نہیں چلائی، میں نے یہاں سجدہ نہیں کیا، کوئی نیکی نہیں کی، آج تو میرا درجہ قبر میں جنت بنا کے درجہ بلند کیوں کر رہا ہے؟ آواز آتی ہے بندے تیرا بیٹا تیرے لیے استغفار کر رہا ہے، تیرا بیٹا تیرے لیے معافی مانگ رہا ہے۔ آؤ ایمان والو اپنے والدین کو یاد کر لو، آج اگر تم یاد کرو گے کل رب کوئی پیدا کر دے گا کہ جو تمہیں یاد کرے گا، اور جنت اور قبر میں تمہارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کی ہر ایک کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔